وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، خصوصاً وہ اونٹ جو حج کے موقع پر ہدی کے طور پر بیت اللہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں یا قربان گاہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، یعنی ان کی قربانی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ یہاں اونٹ کی قربانی کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ باقی جانور لٹا کر ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے حلقوم پر نیزہ مارا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے۔ اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی جانور کی روح جب بالکل نکل جائے، ٹھنڈا ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس کا گوشت کاٹو، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ یعنی قربانی کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، قربانی کرنے کے بعد گوشت کا بہترین استعمال ہوتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ گوشت مہنگا ہوتا ہے، ہر شخص اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ قربانی کے موقع پر گوشت کا فائدہ یا گوشت ان تک بھی پہنچ جاتا ہے جو عام طور پر خود خرید کر نہیں کھا سکتے، لہٰذا یہاں پر خصوصی طور پر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کا گوشت پھینک نہیں دو، ضائع نہیں کرو، بلکہ اس کو بہترین طریقے پر استعمال کرو۔ اور اس کا بہترین استعمال کیا ہے کہ جو قناعت کیے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں، مانگتے نہیں، پریشان نہیں کرتے، ضرورت مند ہیں، ان تک خود پہنچاؤ اور ان کو بھی دو جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی جو مانگنے کے لیے آئیں، یعنی دونوں طرح کے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو، یعنی قربانی کے موقع پر اللہ کے ذکر کے علاوہ اس کا شکر بھی۔ اور شکر کس طرح کہ یا رب تو نے یہ نعمت ہمیں بخشی، تیری خوشی، تیرا قرب پانے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہم انہیں تیرے راستے میں تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قربان کر رہے ہیں، تیری نعمت کے شکریہ کے طور پر یہ نذرانہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ان جانوروں کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی یہ گوشت تو تمہارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو گوشت نہیں چاہیے، اسے ان کا خون بھی نہیں چاہیے، اسے ان میں سے ان کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس سارے عمل میں یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کی حالت کیا ہے، تمہارے جذبات کا عالم کیا ہے، اور تم کس خوش دلی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں دین میں یہ طریقہ سکھایا، شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو، کہ جو خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو آگے بڑھ کر بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو قربانی کے بارے میں قرآن پاک میں بنیادی طور پر یہ آیت ملتی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قربانی کے بارے میں ہمیں بہت سی ہدایات ملتی ہیں، اور اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں قربانی کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا منسک کا لفظ آتا ہے، اضحیہ کا لفظ آتا ہے، اسی طرح نحر کا لفظ، قربان کا لفظ۔ تو یہ تمام الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص طور پر شروع ہوا، اور جن کے طریقے پر یا جن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں، وہ ہمارے دین میں اور ہماری اس شریعت میں بھی
بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی بہت فضیلت بھی بتائی ہے۔ حکم ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو پھر وہ قربانی کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن بھی نہیں تراشے، اپنے بال بھی نہیں کاٹے، اور پھر کب کاٹے؟ جب قربانی ہو جائے۔ قربانی سے اگرچہ ہمیں آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی قربانی کر کے کچھ ضائع نہیں ہوتا، کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ خون جو زمین پر گرتا ہے وہ زمین کی زرخیزی کے کام آتا ہے۔ پھر اسی طرح جانور کا گوشت انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور پھر بھوکوں کو کھانا ملتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں سال بھر کا بھی گوشت دیکھنا نہیں ملتا وہ اس دن پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کھال اور اون کے بھی فائدے ہیں۔ اون انسانوں کے کام آتی ہے۔ کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جہاں سخت سردی پڑتی ہے، تو یہ جانوروں کی اون اور جانوروں کے بالوں سے جو لباس تیار ہوتے ہیں وہ انسانوں کی بہت سی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بہت سے لوگوں کو ایک بزنس ملتا ہے۔ لوگوں کو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے جانور بکیں گے تو پھر وہ ان کو پالنے پوسنے میں اور ان کو تیار کرنے میں خاص محنت اور شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگوں کو کام بھی ملتا ہے اور بزنس بھی۔ پھر اسی طرح بہت سے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ یہ تمام چیزیں بنتی ہیں۔ جانوروں کی کھال کام آتی ہے۔ جانوروں کی کھال کو جب پریزرو کیا جاتا ہے تو اس وقت بہت سے لوگوں کو مزدوری ملتی ہے، قصاب کو مزدوری ملتی ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں قربانی کی کہ جو ضائع ہوتی نظر آئے۔ اس لیے قربانی اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے خوشی سے کرنی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا دل میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔